تین عبد الحمید. آج 2 اکتوبر 2021 بروزی شنیچروار اس کتاب کا دوسرا درس ہمیں انشاءاللہ تعالی پڑھنا ہے. یہ دوسرا درس ہے التحفۃ الثنیہ کا درس نمبر 2. قال صاحب کتاب کہتے ہیں کہ مؤلف نے کہا، یعنی قال المؤلف وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ، اور اس کی قسمیں 3 ہیں. کس کی؟ کلام کی. انواع الکلامی، یہ سبق کا نام ہے، کلام کی قسمیں. کل کے درس میں ہم نے پڑھی کلام کی تعریف. مؤلف نے فرمایا تھا الکلام لفظ مرکب مفید بالوضع. الکلام لفظ مرکب مفید بالوضع. 4 شرطیں اس تعریف میں نحویوں کے نزدیک ہیں. تو اس کے بعد مؤلف نے کہا تھا وہ اقسام و ثلاثہ، کلام کی 3 قسمیں ہیں، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. کلام کی 3 قسمیں، ایک قسم ہے اسم، دوسرا ہے فعل، اور تیسرا ہے ایسا حرف جو کسی معنی کے لیے استعمال کیا جائے. جاء لمعنى، جو کسی معنی کو بیان کرنے کے لیے آئے، ایسا حرف. آپ اس کی شرح وَأَقُولُ، محی الدین عبد الحمید کہتے ہیں میں کہتا ہوں، یعنی یہاں تک قال ہے، انہیں قال المؤلف. وَأَقُولُ یعنی وَأَقُولُ أَنَا كَالشَّارِحِ، اپنے بحث شارح کی کہتا ہوں. الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم، وہ الفاظ جو عرب لوگ استعمال کرتے تھے اپنے کلام میں. وَنُقِلَتْ إِلَيْنَا عَنْهُمْ، اور جو ان کی طرف سے ہماری طرف نقل کیے گئے. فَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِهَا، پھر ہم وہ کلام وہ الفاظ بولتے ہیں. فی محاوراتنا، ہماری گفتگو میں. ودروسنا، ہمارے دروس میں. ونقرأها فی کتبنا، جنہیں ہم پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں. ونكتب به الى اهلنا واصدقائنا، اور جو حروف ہم یا الفاظ ہم اپنے گھر والوں اور اپنے دوستوں کی طرف بطور خط لکھتے ہیں. لا يخلو واحد منها، ان میں سے کوئی بھی اس سے نہیں بچ پائے گا یا خالی نہیں ہوگا. کس سے؟ ان يكون واحدا من 3 اشیاء، جو وہ 3 چیزوں میں سے ایک ہو. کون سی چیزوں میں سے؟ یا تو وہ اسم ہو، جیسے وہ لفظ جو ہم بولیں گے، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اس لیے کہا کلام کی 3 قسمیں ہیں. کلام کی 3 قسمیں ہیں، اسم یا فعل یا حرف. اب شاعر نے کہا وہ الفاظ جو ہم بولتے ہیں، جو عرب کی طرف سے نقل کیے گئے ہیں، جو عرب لوگ استعمال کرتے تھے اپنے کلام میں، یہ 3 میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے. نمبر 1، یا تو وہ الفاظ اسم ہوں یا فعل ہوں یا حرف. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کو میری آواز صحیح سے آپ کو آ سکتی ہے؟ صحیح سے آ رہی ہے؟ جی استاد آ رہی ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور احسان. ٹھیک ہے، تو مؤلف آگے کہتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے، کہتے ہیں یعنی اشارہ کہتے ہیں. اما الاسم، اب اسم کا بیان الگ ہے. باللغتی، رہی بات اسم کی تعریف لغوی طور پر. اب اسم کس کو بولتے ہیں لغتاً؟ فهو ما دل على مسمى، وہ ایسا لفظ ہے جو کسی نام پر دلالت کرے، یعنی ایسی چیز پر جس کے لیے اسم نام ہو، مسمى پر دلالت کرے، جو کسی چیز پر دلالت کرے. وقت اصطلاح نحویین، اور نحویوں کی اصطلاح میں اسم وہ ہے کیا؟ کلمۃ دلت علی معنی فی نفسها،
ایسا کلمہ، ایسا لفظ جو بذات خود ایک معنی پر دلالت کرے، دلت علی معنی، جو ایک معنی پر دلالت کرے، فی نفسہا، جو معنی اس لفظ کے اندر موجود ہو، وَلَمْ تَقْتَرِنْ بِالزَّمَانِ، اور اس میں کوئی زمانہ موجود نہ ہو، اور وہ اسم، وہ کلمہ کسی زمانہ کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یعنی اس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو. نحو محمد و علی و رجل و جمل و نہر و تفاح و لیمون و عصا. جیسے ہم کہیں گے محمد، تو یہ مسمى پر دلالت کرتا ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر کا معنی بتاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. رجل، علی، جمل، نہر، یہ سارے اسم ہیں. تفاح یا لیمون سارے اسم ہیں. تفاح سے لیمون لیمو، عصا چھڑی، یہ سارے اسم ہیں. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى. ان الفاظ میں سے ہر ایک لفظ اسی معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن وَلَيْسَ الزَّمَانُ دَاخِلًا فِي مَعْنَاهُ، لیکن اس کے معنی میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. جب آپ سیب کہیں گے تو سیب میں نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے. فَيَكُونُ اسْمًا، لہذا یہ اسم کہلاتا ہے، لہذا یہ اسم ہے. جب زمانہ نہ پایا جائے تو لہذا جو لفظ ہو وہ اسم ہوگا. اما الفعل، رہی بات فعل کی، فهو فی اللغة الحدث، لغوی طور فعل کہتے کسی کام کو، کسی حدث کو، واقعہ کو. وفی اصطلاح النحویین، لیکن نحویوں کی اصطلاح میں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی اصطلاح ہے، محدثین کی الگ اصطلاح ہے، فقہاء کی الگ اصطلاح ہے، مفسرین کی الگ اصطلاح ہے. تو یہاں پر ہم جن کا پڑھتے ہیں وہ نحوی ہیں، لہذا نحویوں کی اصطلاح اپنی ہے. نحویوں کی اصطلاح میں فعل اس لفظ کو بولتے ہیں کلمۃ، ایسا لفظ دلت علی معنی فی نفسها، جو دلالت کرے اپنے اندر کے معنی پر، لیکن واقترنت باحد الازمنۃ الثلاثہ، لیکن وہ کلمہ، وہ لفظ ملا ہوا ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. اور وہ تین زمانے التی ہی الماضی والحال والمستقبل، وہ تین زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. تو فعل وہی کلمہ ہے جس میں اپنا معنی موجود ہو، اپنا معنی جو بیان کرے، لیکن اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا، اس معنی میں زمانہ کی موجودگی ہو. اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، لیکن فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. چیزوں میں سے ایک ماضی یا مضارع، یعنی ماضی یا مستقبل یا حال. نحو کتب، جیسے اگر ہم عربی لفظ بولیں گے کتب، فإنه کلمہ دالہ علی معنی، کہتے ہیں یہ ایسا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ وہ الکتابہ، وہ معنی ہے لکھنا. جیسا کتبہ یہ لکھنے کے معنی پر دلالت کرتا ہے. وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي، لیکن یہ معنی لکھنے کا جو معنی ہے اس میں یہ ماضی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مقترن، ملا ہوا، جڑا ہوا، بالزمان الماضي، ماضی کے ساتھ. ونحو یکتب، اسی طرح یکتب کا لفظ ہے، فإنه دال على معنى، یہ بھی ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، وہ کتابت ایضا، اور وہ معنی بھی کتابت ہی ہے، لکھائی. لیکن وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر، لیکن یہ معنی حال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یکتب میں زمان حال پایا جاتا ہے، لہذا یہ فعل ہے. ونحو اکتب، اسی طرح لفظ اکتب، لکھو، فإنه کلمہ دال علی معنی وهو الکتاب ایضا، یہ لفظ بھی ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ کلام بھی، یہ کلمہ بھی ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، اور وہ معنی لکھائی ہی ہے.
لکھنے کا ہی معنی ہے، لیکن اس معنی کے ساتھ مستقبل کا زمانہ جڑا ہوا ہے، یا یہ معنی زمانے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التقدم، مستقبل کے ساتھ جو کہ بات کرنے کے بعد ہے. یعنی آپ کسی کو کہیں گے لکھیے، آپ وہ واقعہ کب ہوگا، وہ کام آپ کے کلام کرنے کے بعد. ومثل هذه الالفاظ، کہتے ہیں اسی لفظ جیسے یہ الفاظ بھی ہیں، جیسے نصرہ مدد کرنا لیکن ماضی میں، ینصر مدد کرنا لیکن حال میں، انصر مدد کرنا لیکن مستقبل میں، فہیمہ سمجھنا لیکن ماضی میں، یفہم سمجھنا لیکن حال میں، افہم سمجھنا لیکن مستقبل میں. علیمہ اس ایک شخص نے علم حاصل کیا ماضی میں، یعلم وہ ایک شخص علم حاصل کر رہا ہے یا کرتا ہے یعنی حال میں. اعلم آپ ایک شخص علم حاصل کریں یعنی مستقبل میں. جلس یجلس اجلس بیٹھنے کے معنی میں ہے، لیکن اس میں زمانہ ماضی، اس میں حال اور اس میں مستقبل پایا جاتا ہے. ضرب یضرب یضرب یہ اس میں معنی پایا جاتا ہے ماضی کا، اس میں حال میں کا، اس میں مستقبل کا، لیکن تینوں میں ایک ہی معنی ہے، وہ ہے مارنا. والفعل على ثلاثة انواع. اب جب ہم نے پڑھا کہ فعل یعنی کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، تو اسم وہ ہے جو کسی ذات پر دلالت کرتا ہو مسمى پر، اور اس میں کوئی معنی، اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو. اس کے بدلے میں فعل وہ ہے جو کسی کام پر دلالت کرتا ہو لیکن اس کے ساتھ زمانہ بھی جڑا ہو. تین زمانوں میں سے کوئی ایک، تین زمانے ہیں ماضی، حال اور مستقبل. اب فعل کی تین قسمیں ہیں، تین قسمیں فعل کی، ماضی و مضارع و امر. یہ جو مثالیں ہم نے پڑھی ہے اسی کے مطابق ہے. نصر ماضی، ینصر مضارع، انصر امر. فہم ماضی، یفہم مضارع، افہم امر. فہم اس ایک شخص سے سمجھا، یفہم وہ ایک شخص سمجھتا ہے، افہم تو ایک شخص سمجھ لے یعنی مستقبل میں. ہاں تو فعل کی تین قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر. اب ماضی کس کو بولتے ہیں؟ فالماضی ما دل علی حدث، ماضی وہ ہے جو کسی واقعہ پر، کسی کام پر دلالت کرے، وقع فی الزمان الذی قبل زمان التکلم، جو کام واقع ہوا ہو بات کرنے کے وقت سے پہلے، جو کام اس زمانے میں واقع ہوا ہو، جو زمانہ بات کے زمانے سے پہلے ہو، یعنی جو کام بات کرنے سے پہلے واقع ہوا. جیسے آپ کہیں گے کتابہ اس ایک شخص نے لکھا، تو آپ کے کہنے سے پہلے اس نے لکھا ہے. فہیمہ اس ایک شخص نے سمجھا، آپ کے کہنے سے پہلے اس نے سمجھا. خراجہ وہ ایک شخص نکلا، آپ کے کہنے سے پہلے وہ نکلا ہے. سمعہ اس ایک شخص نے سنا، آپ کے کہنے سے پہلے اس نے سنا ہے. ابصر اس ایک شخص نے دیکھا. تکلم اس ایک شخص نے بات کی. استغفر اس ایک شخص سے بخشش طلب کی. اشترک وہ ایک شخص شریک ہوا. پہلے کس نے ایسے فعل یہاں پر لکھے جو تین حرفوں سے بنے. فہم، کتب، خرج، سمع، اب چار، ابصر، اب پانچ، تکلم، تاکیب ہو گئے دو، لام دو مرتبہ ہو گئے چار اور میم پانچ. استغفر ایک دو تین چار پانچ چھ. اشترک ایک دو تین چار پانچ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ فعل صرف ثلاثی ہو، تین حروف کا ہو. فعل رباعی بھی ہو سکتا ہے، خماسی ہو سکتا ہے، سداسی ہو سکتا ہے. ثلاثی یعنی تین حرفوں والا، رباعی چار حرفوں والا، خماسی پانچ حرفوں والا، سداسی چھ حرفوں والا. تو ماضی وہ فعل ہے جو اس بات پر دلالت کرے
کہ بات کرنے والے کی بات سے پہلے ہی کوئی کام واقع ہوا ہے. والمضارع مضارع وہ فعل ہے ما دل على حدث يقع في زمان التكلم او بعده، جو ایسے واقعہ پر دلالت کرے جو دوران بات کے واقع ہوتا ہو یا اس کے بعد. یعنی ماضی اس میں نہیں ہے، مضارع میں ماضی کا زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. اس میں یہ دو زمانے پائے جاتے ہیں، یا تو دوران بات کوئی کام واقع ہو رہا ہے، یا یہ ہے کہ بات کرنے کے بعد کوئی کام واقع ہوگا. نحو یکتب، جیسے وہ ایک آدمی لکھتا ہے یا لکھے گا. یفہم، وہ ایک آدمی سمجھتا ہے یا سمجھے گا. یخرج، وہ ایک آدمی نکلتا ہے یا نکلے گا. یسمع، وہ ایک آدمی سنتا ہے یا سنے گا. ینظر، وہ ایک آدمی مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. یتکلم، وہ ایک آدمی کلام کرتا ہے یا کرے گا. یستغفر، وہ ایک آدمی مغفرت مانگتا ہے یا مانگے گا. یشترک، وہ ایک آدمی شریک ہوتا ہے یا ہوگا. یعنی اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی. ولا امر، اب فعل امر وہ ہے ما دل على حدث، جو کسی واقعہ پر دلالت کرے، لیکن کون سا واقعہ ہے وہ بعد زمانے تک پیش آنا طلب کیا جا رہا، طلب کیا جا رہا ہو، لیکن اس زمانے میں کلام کے بعد، کہ جب کلام ختم ہوگا اس کے بعد یہ کام پیش آنا چاہیے. جیسے آپ کہیں گے آپ لکھیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ لکھنے کا کام آپ کے کہنے کے بعد ہونا چاہیے. افہم، سمجھے. اخرج، نکلیے. اسمع، سن لو. انصر، مدد کرو. تکلم، بات کرو. استغفر، بخشش مانگو. اشترک، شریک ہو جاؤ. آپ دیکھیے، آپ ایک جیسے الفاظ سے کیسے ماضی بھی بنا، مضارع بھی بنا اور امر بھی بنا. اما الحرف، رہی بات حرف کی، فهو فی اللغت الطرف، لغوی طور پر حرف بولتے ہیں کسی کنارے کو، طرف کو. وفی اصطلاح النحاة، نحویوں کی اصطلاح میں کلمۃ دل علی معنی فی غیرہا، ایسا لفظ جو دوسرے کے اندر، دوسرے کلمہ کے اندر پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے. کلمۃ، ایسا کلمہ، دل علی معنی، جو دلالت کرے ایسے معنی پر، فی غیرہا، جو معنی اس کے علاوہ کسی اور میں موجود ہو. نحو من، جیسے من یعنی سے. فإن هذا اللفظ کلمہ دلت علی معنی، بس یہ لفظ ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، اور وہ معنی ہے ابتدا. من کا معنی ہے شروع کرنا، ابتدا، پورا جگہ سے مثلا. لیکن وهذا المعنى لا يتم حتى تضم الى هذه الكلمه غيرها، لیکن یہ معنی تب تک پورا نہیں ہوگا، تب تک آپ کو اس لفظ سے یہ معنی سمجھ نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لفظ کا، یہاں تک کہ اس کلمہ کے ساتھ دوسرا کوئی کلمہ نہ جڑے. حتی تضم الیہا، الکلمہ، یہاں تک کہ اس کلمہ کے ساتھ نہ ملے غیرہا، اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ. فتقولو، لہذا آپ کہو گے ذہبت من البیت، میں گھر سے نکلا، میں گھر سے چلا گیا، مثلا آپ اس طرح کہیں گے. امثلۃ للاسم، اب یہ اسم، فعل اور حرف کی کچھ مثالیں بیان کریں گے. اسم کی مثالیں: کتاب، کتاب. قلم، دوات. قراصۃ، یعنی کاغذ. جریدۃ، یعنی کوئی شمارہ، جریدۃ بولتے ہیں یہ جو ماہنامہ ہوتا ہے، منتھلی کوئی میگزین وغیرہ. خلیل، دوست. صالح نام ہے، عمران نام ہے. ورقۃ، یہ آپ کو پتا ہے. سابع، درندہ. سابع، اگر باپ پر ضمہ نہیں ہوگا، سبع ہوگا تو اس کا مطلب ہے صاف، لیکن یہ سابع یعنی درندہ. سابع. حمار، آپ جانتے ہیں، ذئب، بھیڑیا. فہد، شیر کا بچہ یا شیر. نمر، چیتا. لیمونہ،
برتقالة مسرا نرجس وردہ هؤلاء اور انتم، یعنی آخر پر اسے اس میں موصولہ اور ضمیر کی ایک ایک مثال بھی بیان کی. اس میں موصول اور اس میں ضمیر کی ایک مثال بھی پیش کی. امثلہ للفعل، فعل کی مثالیں، لیکن اس میں ہر مثال میں اس نے تین اصول سے بیان کی، ماضی، مضارع اور امر. سافر يسافر سافر، قال يقول قل، آمن يأمن إيمن، رضي يرضى ارضى، صدق يصدق اصدق، اجتهد يجتهد اجتهد، استغفر يستغفر استغفر. یہ فعل کی مثال ہے، ان میں تینوں زبانیں پائے جاتے ہیں. امثلہ للحرف، حرف کی مثالیں، من، الہ، من یعنی سے، الہ تک، عن کے بارے میں، اعلیٰ اوپر، الا سوائے، لیکن لیکن، ان یقیناً، ان یہ بلا کیوں نہیں، بل بلکہ، قد یقیناً، سوف حتی، لم لا لن لو لما لعل ما لا لیت ان ثم او. یہ ساری مثالیں ہیں حروف کی. اچھا، اب ایک اہم عنوان ہے علامات الاسم. یہ جو اسم، فعل اور حرف کلام کی تین قسمیں ہم نے پڑھی. کلام یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو اب اگر ہم لکھا ہوا کوئی مطلب جملہ یا کوئی عبارت پائیں گے کہیں پر لکھی ہوئی ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے کچھ علامات ہیں. تو ہم یہاں پر پڑھیں گے علامات الاسم. اسم کی کیا علامت ہے؟ قال المؤلف فالاسم يعرف بالخفض. جہاں اسم کی علامت ہے، اسم پہچانا جاتا ہے کثرت سے، خفض یعنی زیر، کثرت. والتنوین، تنوین یعنی دو پیش، دو زبر اور دو زیر سے. دخول الالف واللام، الف لام صرف اسم پر داخل ہوتا ہے. حروف الخفض یہ ہے، کہا خفض کے حروف یعنی جر کے حروف ہیں، من، الى، ان، علا، فی، ربا، با، کاف، لام. حروف القسم تین ہے، واو، با اور تا. اب شارح کہتے ہیں اقول للاسم علامات، میں کہتا ہوں کہ اسم کی کچھ علامتیں ہیں. یتمیز عن اخویہ، جن علامتوں کے ذریعے سے وہ الگ پہچانا جاتا ہے اپنے دو بھائیوں سے. جن بھائیوں سے؟ فعل اور حرف سے. وہ اس کے دو بھائی. بوجود واحدہ منہا، ان علامتوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے سے وہ الگ ہوتا ہے. او قبولہا، یا ان علامتوں میں سے کسی ایک عمل کو قبول کرنے کی وجہ سے. وقد ذکر المؤلف رحمہ اللہ من هذه العلامات 4 علامات. کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے ان علامتوں میں سے 4 کا ذکر کیا ہے، اور وہ 4 کیا ہے؟ الخفض، کسرہ، والتنوین، دو زبر دو پیش، ودخول الالف واللام، الف اور لام کا داخل ہونا، ودخول حرف من حروف الخفض، اور حروف جر میں سے کوئی ایک حرف داخل